السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت کا موضوع ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29۔ 3 نیک کاموں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومن کے 3 اعمال ہوتے ہیں، وہ کیا چیز ہیں۔ پہلے آیت سماعت فرمائیے گا، سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جو لوگ کتاب اللہ یعنی قرآن کی تلاوت میں عمل کرتے رہتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے رہتے ہیں، اور خصوصی اور اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ جس طرح بن پڑے خرچ کرتے ہیں، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مانی نہ ہوں گی۔ یعنی دراصل یہ ایسی تجارت ہے، اور یہ تجارت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہو رہی، اور ان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیے گا 3 چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں فرمائے ہیں۔ نمبر 1، پہلی صفت فرمائے کہ تلاوت قرآن، یعنی تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا۔ یعنی جب سمجھ کے کریں گے تو دراصل کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ہوگی۔ یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد میں دوسری صفت جو بتائی گئی، اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اسی لیے اقامت بولے ہیں، ورنہ خالی یصلی بولتے تھے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، مردوں کے لیے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور تیسری جو چیز بتائی ہے، مال خرچ کرنا۔ مال خرچ کرنا 2 طریقے کا ہے، ایک سر خاموشی میں، اور ایک علانیہ اعلان کرتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، اور کوشش کرنا، سمجھ کے پڑھنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو چیز نماز قائم کرنا، یعنی فرض واجب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اعلان پڑھنا، پروانہ آپ بول سکتے ہیں میں فجر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے فرض کے بارے میں۔ نفل نماز کے لیے خاموشی میں کرنا ہے، نفل نماز جتنے بھی نوافل پڑھتے ہیں خاموشی میں ادا کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقات خیرات کے اندر زکوٰۃ آپ بول کے دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ آپ بول سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے آپ جو بھی نفل صدقات خیرات کرتے ہیں وہ خاموشی میں دینا۔ تو دونوں طریقے کا رچنا ہے، ایک تو سرن میں خاموشی، ایک علانیہ میں اعلان کر کے۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں، یہ دراصل سودا کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سودا ہو رہا ہے، اور اس سودے میں، اس ڈیلنگ میں کبھی ان کو نقصان نہیں ہونے والا ہے، کبھی ان کو نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ تو 3 چیزوں میں سے ہم جائزہ لیں کہ کیا بولتے ہیں، ان تینوں صفات پہ سے ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کون سی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، کون سے پیپر کے اندر ہم ویک ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں خاص کر کے کرنا۔ نہیں میں خالی فیس نماز پڑھ لیتا ہوں، صرف قرآن وغیرہ نہیں پڑھتا، میرے کو نہیں معلوم کیا ہے کیا نہیں، قرآن میں کیا حصہ ہے، نہیں اس کی طرف بھی توجہ دینا۔ ہاں، قرآن پڑھتا ہوں میں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، نہیں، نمازوں کی پابندی بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، یہ بھی ضروری، تینوں چیزیں ہیں۔ تو یہ تینوں پیپروں کے اندر اگر ہم کیا بولتے ہیں محنت کریں اور اس میں پاسنگ مارکس لائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کبھی نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں پہ اور اس سے ہٹ کے دیگر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ بالخیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔